الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کا بڑھنا اور اس میں کمی واقع ہونا۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کا ایمان زیادہ ہو جائے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، اب اگر وہ کمال میں سے کچھ رہ جائے، بلندی میں سے کچھ رہ جائے، کامل ہونے میں سے رہ جائے، تو اس کو کمی کہتے ہیں۔ یہ آیات ذکر کر کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جہنم میں سے ہر وہ شخص نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا۔ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور نکلے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ شخص بھی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّن خَيْرٍ، اور اس کے دل میں گہیوں کے دانے کے برابر خیر ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ شخص بھی جہنم میں سے نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا۔ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہوئی۔ اور حضرت انس کی ہی ایک اور الفاظ میں، روایت میں الفاظ میں خیر کی جگہ ایمان کا ذکر ہے کہ ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہوا وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور اس سے اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے۔ اس کے اندر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الیہود قال له، یہودیوں کے ایک آدمی نے حضرت عمر کو کہا یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے مؤمنین کے امیر، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ قال ای آیت، انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا، اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ قال عمر کہتے ہیں قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن اور مقام کو خوب جانتے ہیں، الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، وہو قائم، اور آپ کھڑے تھے، بعرفہ، عرفہ کے اندر، یوم جمعہ، جمعے کے دن۔ تو اس باب میں یہ دو احادیث ہیں۔ اس باب کے ہم پہلے عنوان کو دیکھتے ہیں۔ اس باب کا عنوان
عقیدے کے ایک بہت بڑے اصول کو بیان کرتا ہے جو اہل سنت کے ہاں ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایمان جو ہے اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ساری آیات میں بھی اللہ نے بڑھنے کا ذکر کیا۔ اب کم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو امام بخاری نے یہ آیات ذکر کرنے کے بعد کہا فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، جو کمال میں سے کسی چیز کو چھوڑے گا تو وہ نقص ہو جائے گا۔ تو جس کا ایمان بڑا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی اللہ کی آیات کو سننے سے ایمان بڑا ہے، اس کا مطلب ہے نہ سننے سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو سلف صالحین سے یہی مروی ہے کہ وہ ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کے قائل ہیں۔ اس حوالے سے مختلف گروہ ہیں جن کے مختلف افکار ہیں مسلمانوں کے۔ بعض کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہی نہیں ہے اور نہ کم ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ایمان ایک مجرد بس دل کی تصدیق کا نام ہے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے، نظریہ درست نہیں ہے کہ ایمان محض دل سے جو ہے سچا مان لینے کا نام ہے یا ایک زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، بلکہ اگر ہم دل کو بھی ایمان کا مرکز اگر یعنی یقیناً ابتدان دل ہی ہے اور اعمال بھی اسی سے ہی نکلتے ہیں، تو ہم اگر دل کی کیفیات کو بھی دیکھیں تو دل کے اندر بھی جو تصدیق ہوتی ہے، جو ایمان ہوتا ہے، وہ ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید میں علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جاننے کے 3 درجے بیان کیے ہیں سورہ التکاثر میں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، جیسے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، تم اگر جانتے یقینی علم، علم الیقین یہ ایک درجہ ہے۔ لترون الجحیم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اب یہ ایک دوسرا درجہ ہے کہ انسان ایک چیز کو بالکل اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لے، تو یہ عین الیقین ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور اسی طریقے سے جو مرنے والا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ حق الیقین۔ یہ اب جو ہے تیسرا اور آخری درجہ ہے کہ جس کو انسان خود پریکٹس کر لیتا ہے، جس سے انسان خود صرف دیکھتا نہیں ہے بلکہ اس میں سے گزرتا ہے، تو یہ حق الیقین ہے۔ اب اس کو جو ہے اس سے اوپر کوئی یقین کی شکل نہیں ہے، ایک انسان اب خود ان کیفیات سے، ان حالات سے خود بھی گزرے۔ اس کی مثال شیخ ابن عثیمین دیتے ہیں اس طریقے سے کہ ایک ڈبہ کسی کو دیا جائے اور ڈبہ بند ہو، اس کو بتایا جائے، بتانے والا کوئی سکا بندہ ہو، سچا بندہ ہو، بتائے بھائی اس کے اندر سیب ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا درجہ ہے علم الیقین۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ کھول لے، یعنی وہ مان لے گا کہ بھئی ہاں اندر سیب ہی ہے، بتانے والا سچا مجھے بتا رہا ہے، لیکن اگر وہ کھول لے اور آنکھوں سے دیکھ لے تو اب عین الیقین دوسرا درجہ ہو گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا۔ اور اگر وہ اسے کھا لے تو یہ حق الیقین ہو گیا، سب سے مضبوط اور قوی درجہ ہے۔ تو اب یقین تو دل کا ایمان ہے، دل کی جو ہے تصدیق ہے، تو اگر اس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے کمی اور زیادتی ہے، اس کے اندر مختلف درجے ہیں، تو آپ سوچ لیں پھر ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، جبکہ ایمان میں زبان کا اقرار بھی ہے، اعضاء کا عمل بھی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے جو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی
اے اللہ مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، ایمان تو لاتا ہوں، ایک درجہ تو ہے میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بلند درجہ مل جائے، لیطمئن قلبی، میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا دل مطمئن نہیں تھا، شک تھا اس کے اندر، ایسا نہیں ہے، یعنی اطمینان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو یہ بات انہوں نے فرمائی۔ تو اس لحاظ سے یہ نظریہ غلط ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، اور ایمان محض جان لینے کا نام ہے۔ تو جان لینے کے بھی اندر بھی انسان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، تو ایمان تو پھر جو ہے دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، اور یہ ساری آیات اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، کہ یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی کہ جہنم میں سے وہ شخص نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ بھی ہوگا۔ پہلے فرمایا کہ ایک جو ہے جو کے برابر ایمان ہوا، پھر فرمایا گہیوں کے دانے کے برابر ایمان ہوا، پھر فرمایا کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوا، ایک جگہ پر ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، یا اس سے بھی کم تر ایمان ہوا، تو وہ سب لوگ جہنم میں سے نکال لیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی زبردست احادیث ہیں جو ہمیں امید دلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جوڑتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکالے گا اور گناہ گاروں کو نجات دے گا۔ اور اس میں خوف بھی پایا جاتا ہے، خوف بھی پایا جاتا ہے کہ گناہ گار جہنم میں بھی گریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے جہاں امید ہے وہاں خوف کا مقام بھی انہی احادیث میں موجود ہے۔ تو جو جہنم سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، اور جب گناہ سے توبہ کرے تو سچی توبہ کرے، دوبارہ گناہ کرنے کا عزم اس کے دل کے اندر نہ ہو، لیکن سچائی کے ساتھ توبہ کرے اور اللہ ہی سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اکثر اس پہ غور کرتا ہوں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا مالک ہے، اور فیصلہ بھی اس نے کرنا ہے، اور جہنم میں بھی اسی نے ڈالنا ہے، اور جنت میں بھی اسی نے داخل کرنا ہے۔ وہی ہے جو قبر کے اندر جنت کے بچھونے بچھانے کا حکم دیتا ہے، اور وہی ہے جس کے حکم سے جہنم کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں، وہی ہے جس کے حکم سے حشر کی سختیاں انسان پر ٹوٹتی ہیں، اور کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اس دن کی سختیوں سے محفوظ ہوں گے، اور پھر اسی کے حکم سے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، اسی کے سامنے ترازو لگیں گے، وہی فیصل، وہی جج، وہی قاضی، وہی حاکم ہے۔ تو انسان اس اللہ کو منا لے، اس اللہ تعالیٰ سے وعدے لے لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا اٹھے، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اور اللہ سے پکا وعدہ لے لے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا۔ یہ انسان کے لیے جو ہے، اس کی زندگی جب تک ہے، اس کی سانسیں جب تک ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو یہ میسر ہے، یعنی آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں جانا۔ سبحان اللہ، مجھے جیل میں اس کا عملی تجربہ ہوا۔ اب وہاں تفتیش کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، اور فیصلہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے قاضی، وہ اور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہمیں کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، کیس وغیرہ ڈالتے ہیں، تو نا دل میں ایسے خیال آتا ہے کہ یار یہ پولیس والا میرا ہتھکڑی کھول دے، میں بھاگ جاؤں، اس طرح کے خیال آتے ہیں نا انسان کو۔ پھر اس کو انسان کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے یار ان کے ہاتھ میں کیا ہے،
ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جج کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جج کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا، جج کے پیچھے بھی کوئی طاقتیں ہوتی ہیں، جج کو بتا رہی ہوتی ہے یار اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو سزا دینی ہے۔ تو کتنی بے بسی ہے انسان کی کہ آپ رونا بھی چاہیں، آپ معافی مانگنا چاہیں تو آپ کسی انسان سے مانگ ہی نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ سوائے صبر کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا اس دنیا کے ان سسٹمز میں۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان سوچے، کتنی خوشی ملتی ہے انسان کو، اتنی عجیب خوشی ملتی ہے کہ جنت جہنم اس کے ہاتھ میں، موت کی کا اچھا ہونا برا ہونا اس کے ہاتھ میں، قبر کی سکون راحت اس کے ہاتھ میں، سب چیزیں اس کے ہاتھ میں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہر رات کو آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے اپنی کوئی ضرورت مانگنے والا؟ کیا وہ اپنے دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں معافی مانگ لے، پھر رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے دن میں گناہ کرنے والا رات کو معافی مانگ لے۔ تو کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی مشرک کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو کتنی مشکل میں ڈالتا ہے، کتنی مشکل میں ڈالتا ہے۔ وہ فلاں بابا جی کو راضی کریں گے، اس کا جو ہے وہ جو پکڑیں گے دامن، وہ بچائے گا۔ وہ بابا جی آپ کا جو ہے پکڑ میں آئے ہوئے ہوں، وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ پتا تو نہیں ہے، کوئی کسی کا کیا پتا ہے؟ وہاں تو انبیاء جو ہے وہ ربی نفسی کہہ رہے ہوں گے قیامت کے روز، تو کسی ولی کی یا کسی نیک انسان کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو کیا پتا اس کے بارے میں خدا کا کیا فیصلہ ہے؟ گمان ہی ہے نا، ہمارا اچھا گمان ہی ہے، سوائے اس کے جس کے بارے میں حضور نے بتا دیا، وہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں بتا دیا، اہل بیت کے بارے میں بتا دیا، اس کے علاوہ تو کسی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ صحابہ میں بھی دیکھیں کہ مثلاً بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے، جیسے وہ صحابی تھے جو جنگ احد میں یا غالباً کسی اور جنگ کے اندر انہوں نے شہید ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا نہیں، اس نے ایک چادر چوری کی تھی، وہ چادر آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی انسان کا یعنی کیا پتا ہے سوائے، یعنی ہم کہتے ہیں جس کا نبی علیہ السلام نے نام لے دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کے نام لے دیے، ہے نا، یا اور بھی کہیں اور بھی بعض جو ہے وہ نام لے دیا، حضرت فاطمہ کو کہہ دیا، حسن و حسین کو کہہ دیا، تو اس کے علاوہ کسی انسان کا کو کیا اس پہ گزرنی ہے، کیا اس پر ہونا ہے؟ تو ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی بجائے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے دائیں بائیں گھومتا پھرے، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، کتنا بد نصیب ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین مانے آپ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے جس کیفیت سے ہم حالت اسیری میں ہم گزرے، کہ بچوں کی طرح دل میں خیال آتا ہے انسان کے نا، انسان کبھی اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسے حالات میں پھنسے، ایسی کسی آزمائش میں انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیوار ٹوٹ جائے، یہ ہمارا بازو یہ جو ہے یہ گاڑی میں دروازے کھل جائے، یہ ہم مجھے کھول دے اس کی چابی۔ اور بعض لوگ جو وہاں نئے نئے آتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی ضد کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار تم چھوڑ دو، تو وہ جو داروغے ہوتے ہیں یا آپ کے ان کے ملازم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے۔ اور ان احادیث میں جہاں ہمارے لیے خوشخبری ہے، وہاں ہمارے لیے خوف بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ایک ذرہ بھی، چند لمحوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالے، اس بات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اگلی حدیث میں ایک یہودی کا ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ جو آیت ہے یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اور
تم پر اس دین کو بطور دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا اور اس بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تو اس کو تم جو ہے ہم اگر ہمارے پر اترتی تو ہم اس کو خوشی کا دن بناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یاد ہے یہ کب اتری ہے، جمعے کے دن اور عرفے کے دن، تو یہ دونوں مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں۔ عرفے کا دن بھی مسلمانوں کے عید کا جو دن ہے، خوشی کا جو دن ہے وہ دن ہے، اور جو جمعے کا دن ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ مسلمان جمع ہوتے ہیں، مساجد کے اندر جمعہ ادا کرتے ہیں، اور عرفے کے اندر بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جھانکتا ہے اور فرماتا ہے، فرشتوں کے اوپر ان پر فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ان کی بخشش کی خوشخبریاں سناتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس دین کی مکمل ہونے کو بیان کرتی ہے۔ امام بخاری اس کو اس پہلو سے یہاں لے کر کے آئے ہیں کہ دین کا مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ دین پہلے مکمل نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی جس دن اللہ نے اعلان کیا اسی دن مکمل ہوا۔ البتہ اس وقت جو اس دین پر عمل کر رہے تھے، تو جتنا اترا تھا وہ اتنا عمل کر رہے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں، ان کا اجر پورے کا پورا ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی ہم دین کے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن پر ہم عمل کرنے سے محروم ہیں، جیسے جہاد ہے، جیسے قصاص ہے، حدود اللہ کا نفاذ ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کا قائم کرنا ہے، خلافت کا قائم کرنا، خلیفہ کو کی بیعت کرنا، بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی ہم میں طاقت ہے۔ یہ تو ہم میں ایک چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو ہم اس کے لیے گناہ گار نہیں ہیں، بشرطے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس کے لیے دل میں تڑپ رکھیں، اس کو حق سمجھیں، اور اس کے لیے جو ہے عقل اور دین کی روشنی میں، عقل تو دین کے تابع ہی ہے، یعنی دین کی روشنی کے اندر جد و جہد کریں، ایسی جد و جہد کہ جو ہے غلو پر، خارجیت پر، گمراہی پر، فساد پر مبنی نہ ہو، بلکہ عدل، انصاف اور اپنی طاقت کے باقدر اور شریعت کی دائرہ کار کے اندر ہو۔ تو انشاءاللہ اس صورت کے اندر ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک بڑی مشہور بات ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے سنی ہے مختلف انداز میں، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ ان کے الفاظ مجھے مناسب نہیں لگتے، وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر کافر ہیں، انفرادی طور پر مسلمان ہیں، تو یہ جملہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آ سکتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں قوت نہ ہو، مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہم اجتماعی طور پر کافر کہہ دیں یا ایسا جملہ بولیں۔ یہ جملہ مناسب نہیں ہے، اگرچہ کہ ان کی نیت درست ہوتی ہے، مقصد ان کا درست تھا کہ مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کا نظام، یعنی اللہ رب العزت کا دین، وہ سیاسی سطح پر موجود نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ جو آیت ہے، یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کے اندر دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جو ہے وہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو دین کا حصہ جس پر ہمارے لیے عمل ناممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ممکن بنائے، ہمیں دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم